پڑھا جیسے لا الہ، سب لوگ پڑھیے لا الہ الا محمد رسول اللہ تھا انسان، کلمہ پڑھا فوراً ہو گیا مسلمان، اور جیسے لایا اس پر یقین تو ہو گیا وہ صاحب ایمان۔ اس کلمے کے ٹکڑے میں اتنا پاور ہے۔ ابھی کسی مذہب کی بات میں نہیں کرتا، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، اکرم بھائی کی بات دعا چاہتا ہوں، دو چار جملے میں آپ سے سوالیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا فرمایا دنیا میں، اس 18,000 میں سب سے بہتر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان میں بہتر اللہ نے اس کو کہا جو صاحب ایمان ہے۔ اب سارے لوگ سنجیدگی کے ساتھ میرے سوال کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئلہ کہاں رکھا ہے؟ ارے کوئلہ کہاں نکلتا ہے؟ بولو میرے بھائی، زمین سے۔ کوئلہ کہاں سے اللہ نے کوئلہ کہاں رکھا؟ زمین۔ زمین۔ ابرق کہاں رکھا؟ زمین میں۔ پیٹرول کہاں رکھا؟ زمین میں۔ ڈیزل کہاں رکھا؟ زمین میں۔ ہیرا کہاں رکھا؟ زمین میں۔ سونا کہاں رکھا؟ زمین میں۔ زمین کو کہاں رکھا؟ زمین کو اللہ نے رکھا انسان کے قدم کے نیچے۔ کیا بات! جتنے خزانے ہیں سب زمین کے اندر، اور زمین کو اللہ نے انسان کے پاؤں کے نیچے رکھا ہے۔ دنیا کے انسانوں کو اپنی قیمت سمجھنا چاہیے۔ دنیا کی ساری دولت زمین کے اندر، مگر اللہ نے زمین کو انسان کے قدم کے نیچے رکھا ہے۔ ابھی صبح میں تقریر کرنے کے بعد ابھی فوراً نکل جاؤں گا، آپ کے علاقے کے علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے گا صبح اٹھ کر کے کہ مولانا علاؤدین احمد قادری کو دھنباد جھارکھنڈ سے آپ نے بلایا تھا۔ خطبے کے بعد سمجھی گفتگو میں جملہ انہوں نے کہا کہ 18,000 انسان کو اللہ، 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس 18,000 میں سب سے بہتر انسان کو پیدا فرمایا، سب سے خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا، سب سے حسین و جمیل انسان کو پیدا فرمایا، سب سے ہینڈسم انسان کو پیدا فرمایا، لیکن انہوں نے کوئی دلیل تو نہیں دی۔ تو سنیے دلیل، آپ کا نام ہے مسلمان، آپ ہو صاحب ایمان، جس کتاب پہ ہے آپ کا ایمان، اس کتاب کا نام ہے قرآن۔ تڑپ کے بولو نا خاص پور کا مسلمان۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی صورت دے کر پیدا کیا، اور انسان کی جب عظمتوں کی بات آئی، شوکتوں کی بات آئی، ریفتوں کی بات آئی، بلندیوں کی بات آئی، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ذری انسان کے سروں پہ سجا دیا، اور دنیا میں اللہ نے اعلان فرما دیا کوئی بہتر ہے وہ انسان ہے، اور انسان میں کوئی بہتر ہے وہ صاحب ایمان۔ دنیا میں انسان سے بہتر کوئی نہیں، اور سارے انسان سے بہتر ہمارے آپ کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں۔ اگر مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو آج یہ قمقمے نظر نہ آتے، اگر مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو آج آپ اور ہم نظر نہ آتے، اگر مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو کون بتاتا کہ اللہ ایک ہے، اگر مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو کون بتاتا قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو کون بتاتا کہ نمازیں کیسی پڑھنی چاہیے، مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو کون بتاتا زکوٰۃ کیسے ادا کرنا چاہیے، مصطفیٰ نہ آتے دنیا میں تو کون بتاتا حج کیسے کرنا چاہیے۔ بلکہ جملے سے نہ کھیل کر ایک جملہ دینا چاہتا خاص پور والوں، مصطفیٰ آ گئے تو زمانے میں انقلاب آ گیا۔ خاص پور والوں، مائک کی آواز صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ پرابلم ہے تو بتائیے، کوئی دقت نہیں نا؟ خاص پور والوں، نبی کی میلاد میں آپ نے لائٹ لگایا تو کیا
کمال ہے, غبارے لگائے تو کیا کمال ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو آسمان میں تارے لگاتی ہے. واہ واہ بے شک بے شک بے شک. آپ نے چند ہولجن لگا کے کیا کمال کیا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آسمان میں سورج لگا دیا. بے شک بے شک. آپ نے زمین کو سجائی تو کیا کمال ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو زمین پر مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا تو پورے روئے زمین کو پورے روئے زمین کو بچھونا بنا دیا. بے شک. دیکھیے اللہ انسان سب کچھ دیتا ہے, سب دے دے گا, مگر کبھی کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا ہے. اکرم بھائی توجہ چاہتا ہوں, سب دے دے گا. ٹوپی مانگیے اکرم بھائی سے دے دیں گے, چشمہ مانگیے دے دیں گے, گمچہ مانگیے دے دیں گے, صدری مانگیے دے دیں گے, پیسہ مانگیے دے دیں گے, پان بہت پسند کرتے ہیں پان مانگیے وہ بھی دے دیں گے, مگر کہیے اپنا محبوب دے دو. میں غلط نشانہ نہیں, آپ لوگ سمجھیے کہ مثال دیا اس لیے کہ کم ملاقات سمیر بابو کل کے اسٹیج کے بچے ہیں. شمس الہدا صاحب کا بھی وہی معاملہ ہے. ہمارے اکرم بھائی گارجین, ہاں جب سے ابتدائی وقت 2008-9 میں تقریر کرنا شروع کیا تب سے ملاقات ہے. تو میں اس کی مثال دے سکتا ہوں جو میری بات کو برا نہ مانے. آپ غلط میسج مت دیجیے گا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی سب دے گا, مگر کبھی اپنا محبوب, ارے بولو یارو, اپنا محبوب, ارے اپنے مقدر پہ انسانوں ناز کرو مسلمانوں کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا, زمین عطا کر دیا, آسمان عطا کر دیا, کنکمے لگا دیا, لائٹنگ کر دیا, کھانے پینے کے لیے اناج دے دیا, پھل فروٹ دے دیا, دودھ پینے کے لیے جانور دے دیا, ساری سہولتیں عطا فرما دی, مگر محبت کرتا ہے خدا اپنے بندوں سے کتنی. یہ کبھی آپ نے سوچا 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تو اللہ فرماتا بندو میں نے سب کچھ دے دیا ہے, جاؤ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, میں تمہیں دنیا والوں اپنا محبوب دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ علاؤالدین احمد قادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ کو؟ ارے بھائی اچھا لگ رہا ہے. اگر کسی کو نیند آتی ہو یا ٹینشن آتا نا, میں بول رہا ہوں تو آپ لوگ گھر جا کے سو سکتے. ہم کو کوئی سکھائے, میں زبردستی کا سودا کبھی نہیں کرتا. ہاں مال آپ کو اچھا لگے تو سنیے, مال اچھا نہیں ہے تو یہی مال کل ہم اتراکھنڈ نینی تال میں جا کے دیں گے, اور یہ مصطفیٰ کا بازار روزانہ لگتا ہے. سبحان اللہ. جیسا خریدار ہوتا ہے مال ویسا دیا جاتا ہے. اگر میری بات سمجھ رہے تو ہاتھ اٹھائیے سارے لوگ اور دل سے بولیے یا رسول اللہ, اور محبت سے یا رسول اللہ, اور بھی لگا کے یا رسول اللہ. 2-3 آدمی کو دیکھا میں کہ وہ نیند میں جا رہے ہیں, اس لیے میں نعرہ لگوا دیا کہ وہ نیند سے باہر آ جائے, ہے نا بھائی, یا گھر کے اندر چلے جائے. اب پیدائش آپ نے جلسے کا نام رکھا میلاد مصطفیٰ کا ہے نا, تو نبی کی میلاد پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی کے میلاد کے لیے ہم کسی نقیب کا سہارا نہیں لیں گے, کسی خطیب کا سہارا نہیں لیں گے, کسی مصنف کا سہارا نہیں لیں گے, کسی مورخ کا سہارا نہیں لیں گے, کسی رائٹر کا سہارا نہیں لیں گے, بلکہ خاص نبی کی ماں حضرت بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عالم تخیل میں, عالم تصور میں سوال کرنا چاہیے ہے. اے نبی کی ماں, اے بی بی آمنہ خاتون, آپ کا لاڈلا بیٹا جب آپ کے شکم پاک میں, آپ کے پیٹ مبارک میں تشریف لائے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ تو نبی کی ماں فرماتی ہے, اے دنیا والوں ہم تمہیں کیا بتائیں, جب میرا لخت جگر نور نظر میرا پیارا پیارا بیٹا میرے شکم میں آیا تو پتھروں پہ پاؤں رکھتی تھی نا تو پاؤں پگھل جاتا تھا, مکے کی جھاڑیوں سے گزرتی تھی نا تو جھاڑیوں سے سلام کی آواز آتی تھی, مکے کی گلیوں سے گزرتی تھی نا تو نبی پہ سلام کی آواز آتی تھی. اتنا ہی نہیں, جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا تو ہر مکے کی عورت ڈھول کو اٹھاتی تھی, زمزم کے کنویں کے قریب جاتی تھی, مگر کوئی پانی نہیں نکالتی تھی. میں نے عالم تخیل